أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا آمين. سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم آمين. أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا آمين. الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي آمين. يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين آمين. يا رب العالمين. الحمد آمين. لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. सूरतुल हज आयत नंबर 1 से 4 तक पढ़ेंगे। लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا. يا يا أيها الناس اتقوا ربكم ربكم ربكم. إن زلزلة الساعة إن زلزلة زلزلة الساعة الساعة إن إن زلزلة 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 الساعة زلزلة الساعة شيء عظيم. شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها أيها الناس اتقوا اتقوا ربكم ربكم إن إن زلزلة زلزلة الساعة الساعة شيء شيء عظيم. عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا يا أيها أيها الناس الناس اتقوا اتقوا ربكم ربكم إن إن زلزلة زلزلة الساعة الساعة شيء شيء عظيم. عظيم. يوم ترونها يوم يوم ترونها ترونها يوم ترونها يوم يوم ترونها ترونها
इसको यौमा तरौना इस तरह नहीं पढ़ना है, क्योंकि मीम के ऊपर जबर है जिसको हम जल्दी अदा करेंगे, नून के ऊपर जबर है इसको भी हम जल्दी अदा करेंगे। यौमा तरौनहा يوم يوم ترونها ترونها تذهل 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 كل 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 مرضعة مرضعة रॉ भी पूर कीजिए, दौद को भी पूर करके पढ़िए, आइन की अदायगी को दुरुस्त कीजिए। मुर्दिअतिन مرضعة अम्मा أما أرضعت 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 وتضع وتضع كل كل ذات حمل ذات حمل حملها حملها وترى الناس وترى الناس وترى الناس وترى الناس سكارى سكارى وما هم وما وما هم بسكارى بسكارى ولكن ولكن عذاب الله عذاب الله عذاب الله عذاب الله شديد شديد يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس ومن الناس من يجادل
من يجادل يجادل في الله في في الله الله بغير علم بغير بغير علم علم بغير علم بغير بغير علم علم ويتبع 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 كل شيطان كل شيطان شيطان كل شيطان كل مريد كل كل شيطان شيطان مريد مريد ومن يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ومن ومن الناس من الناس من يجادل يجادل في الله بغير علم ويتبع كل كل شيطان مريد مريد दाल के ऊपर कलकला कीजिए मरीद مريد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ومن ومن الناس الناس من من يجادل يجادل في في الله الله بغير بغير علم علم ويتبع ويتبع كل كل شيطان شيطان مريد مريد كتب عليهم كتب كتب عليه عليه كتب عليه كتب كتب عليه عليه أنه أنه من تولاه من من تولاه تولاه فأنه 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 يضله يضله ويهديه 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 إلى عذاب السعير إلى إلى عذاب عذاب السعير السعير إلى عذاب السعير إلى إلى عذاب عذاب السعير السعير كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير كتب كتب عليه عليه أنه أنه من من تولاه تولاه فأنه فأنه يضله يضله ويهديه إلى يهديه إلى عذاب عذاب السعير السعير ये तुवल्लु नहीं है तवल्लाहु ठीक है तवल्लाहु كتب تولاه عليه تولى أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير كتب كتب عليه عليه أنه أنه من من تولاه تولاه فأنه فأنه يضله يضله ويهديه إلى ويهديه عذاب إلى عذاب السعير السعير
یہ لفظ انہو نہیں ہے، انہو، أنه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورة الحج جو مدنی صورت ہے، یعنی کہ ہجرت کے بعد یہ نازل ہوئی، اس کا آغاز ایک ڈرا دینے والے حادثے کے واقعے کے متعلق ہے، اور وہ کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے تاکہ لوگ اس حقیقت سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اور سرکشی سے باز آ جائیں، جو در حقیقت اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی فرمانبرداری کی طرف مائل کرتا ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، یعنی کہ یہ عام خطاب ہے۔ جہاں پر قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ یا 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 ایہا الناس کے علاوہ یا ایہا المؤمنون بھی کہتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ بیسیکلی پوری انسانیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، ان سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کو آرڈر کر رہے ہیں، اور وہ کیا آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کے؟ اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے پروردگار سے، یعنی کہ تمام لوگ چاہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، ان سب کا رب اللہ ہی ہے، جو ان کا خالق بھی ہے، جو ان کا رازق بھی ہے، جو ان کا مالک بھی ہے، جو ان کی تقدیر بھی لکھنے والا ہے، جو ان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، ان کی مشکل کشائی کرنے والا ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کی قدرت رکھنے والا وہی ہے، چاہے انسان اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے اور ہر عیب، ہر ظلم اور زیادتی سے پاک ہے۔ وہ حکم فرماتا ہے اپنے لوگوں کو یا اپنے بندوں کو، یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو اپنے رب سے۔ کیوں؟ ان، بے شک، زلزلتا، زلزلہ، الساعتی، قیامت کا، شیئن، چیز ہے، عظیم، بہت بڑی۔ قیامت کس چیز کا نام ہے؟ قیامت اس گھڑی کا نام ہے، اس دور کا نام ہے، اس دن کا نام ہے جس دن ہمارے اور آپ کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ہم نے ہر اپنے عمل کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ کیوں دینا ہے؟ کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، سانسیں اسی نے دی ہیں، رزق اسی نے دیا ہے، آنکھوں میں روشنی، کانوں میں سماعت، جسم میں قوت اسی کی دی ہوئی ہے، عقل، سمجھ، بوجھ، زبان کو قوت گویائی اسی نے دی ہے، اور وہ لائق عبادت ہے، اور وہ سوال کرے گا ان تمام نعمتوں کے اوپر جو اللہ نے اپنے بندے کو دی، کہ یہ پانے کے بعد اس نے کیا کیا، کتنی اپنے رب کی فرما برداری کی اور کتنی نہیں کی، اس کا آغاز کیسے ہوگا؟ ان، بے شک، زلزلتا، زلزلہ، الساعتی، قیامت کا، شیئن، ایک چیز ہے، عظیم، بہت بڑی، یعنی کہ قیامت ایک زلزلے کے ساتھ، ایک عظیم حادثے کے ساتھ رونما ہوگی۔ یوم، جس دن، ترون، تم اس کو دیکھو گے، تذہلو، بھول جائے گی، کلو، ہر، مرضعۃ، دودھ پلانے والی، عما، اس کو جسے، ارضعت، وہ دودھ پلا رہی تھی، وتضع، اور گرا دے گی، کلو، ہر، ذات حمل، حمل والی، حملہا، حمل اپنا، وترا، تو دیکھے گا، الناسا، لوگوں کو، سکارا، نشے میں، وما، حالانکہ نہیں، ہم، وہ، بسکارا، نشے میں ہوں گے، ولیکن، اور لیکن، عذاب اللہ، اللہ تعالیٰ کا عذاب، شدید، بہت سخت ہے۔ قیامت کیسے برپا ہوگی؟ اس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ قیامت سے بیشتر کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہم کائنات کے پورے نظام کے اوپر غور کریں تو ہر چیز اپنے ہی ایک مقدار کے اندر، اپنے ایک دائرے کے اندر گردش کر رہی ہے، اور ایک انچ اور ایک بال برابر بھی وہ اپنے حد سے باہر نہیں تجاوز کرتی۔
جیسے سورج، چاند، ستارے ہیں، گلیکسیز ہیں، سیارے ہیں، ہر چیز اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے، ہر چیز اپنے اپنے نظام کے تحت چل رہی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا تو یہ سیارے اور ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، کائنات دھرم برم ہو جائے گی، اور اسی ٹکرانے کی وجہ سے زمین پھٹ جائے گی۔ اور جب زمین پھٹے گی تو اپنی معدنیات، اپنی گیس، اپنی ذخائر تیل، جو بھی معدنیات اس کے اندر ہیں، جو بھی خزانے ہیں، وہ سب اگل دے گی۔ اس کے ساتھ ہی زمین جب پھٹے گی تو پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ اس قدر خوفناک منظر ہوگا کہ دودھ پلانے والی جو اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہے وہ دودھ پلانا بھول جائے گی، اور جو حمل والی ہوگی، جو بھی مادہ حمل رکھتی ہوگی، وہ اپنا حمل گرا دے گی۔ اس قدر خوفناک منظر ہوگا کہ لوگ جب اس منظر کو دیکھیں گے تو ان کے دیکھنے کا انداز ایسا ہوگا کہ جیسے شاید وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شدید، بلکہ اللہ کا عذاب ہی اس قدر شدید ہوگا کہ ہر انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جب وہ حقائق اس کے سامنے آ جائیں گے جس سے آج وہ روح گردانی کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، آنکھیں پھیر لیتا ہے، توجہ نہیں کرتا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ، من، جو یجادلو جھگڑتے ہیں، فی اللہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، بغیری بغیر علم علم کے، وَيَتَّبِعُوا اور پیروی کرتے ہیں، کل ہر شیطان شیطان کی، مرید سرکش کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے متعلق بات کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ اور کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنا، جھگڑا کرنا غلط ہے؟ نہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے، یعنی کہ کسی بھی انسان کو یہ جائز نہیں ہے، یہ اوور آل آرڈرز ہیں، آل اوور دا ورلڈ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی آرڈرز ہیں کہ اگر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرے تو بغیر علم کے نہ کرے۔ اگر اس کے پاس حتمی علم ہے، اگر اس کے پاس حتمی قسم کا علم ہے، قرآن و سنت سے کوئی دلیل اس کے پاس ہے، یا وہ کوئی عالم ہے اور کوئی دلائل رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بات کرے۔ اگر وہ علم نہیں رکھتا تو اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بنا کر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب نہ کرے۔ کیوں؟ وَمَن يَتَّبِعُوا، وہ پیروی کرتے ہیں، کل ہر شیطان مرید، ہر سرکش شیطان کی، کیونکہ جو ان کے دل میں آتا ہے، جو ان کی سوچ ہوتی ہے، جو پریٹینڈ کرتے ہیں، جو ان کو سمجھ میں آتی، وہ ایک وسوسہ اور شیطان کا رستہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنا انسان کے لیے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور وہ کوئی بھی غلط چیز انسان کے ذہن میں ڈال سکتا ہے۔ جس طریقے سے اس نے انسان کو شرک کے اوپر مجبور کیا، اس کو آپ ہم نے سورۃ انعام پڑھی، اس کے اندر اس نے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کیسے کیسے وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ جانوروں کو تم ان ہستیوں کے لیے نظر و نیاز کے لیے چھوڑ دو، ان کے کان کاٹ دیے جاتے ہیں، ان کو چیرا جاتا ہے، ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا ہے، ان کے چڑھاوے بتوں کے اوپر چڑھائے جاتے ہیں، بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا جاتا ہے، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اور ہستیاں جو کائنات میں سورج، چاند، ستارے ہیں، تو یہ ساری پریٹینڈ کی ہوئی چیزیں ہیں، ان کا دلائل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی وحی، کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، اور بغیر علم کے جو وہ ان کی عقل میں سمجھ میں آتی ہے وہ اسی کے اوپر وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر شیطان ان کو اصل راستے سے بھٹکا کر لے جاتا ہے۔ کتبہ، لکھ دیا گیا، علیہ، جس پر، انہو، بے شک وہ، من، جو، تولاہ، دوستی کرے گا اس سے، فانہو، تو بے شک وہ، یضلہ، گمراہ کر دے گا اسے، ویہدیہ، اور اسے راستہ دکھائے گا، الی، طرف، عذابی، عذاب کے، سعیر، دوزخ کے۔ تو جو بھی شیطان کی بات مانے گا، جو ان وسوسوں کا شکار ہوگا، جو شیطان کے راستے پر چلے گا، تو پھر شیطان اس کی رہنمائی
دوزخ کی طرف کرے گا، کیونکہ وہ خود بھی اسی میں جانے والا ہے، اور اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ یہ قسم کھائی تھی کہ وہ ضرور ابن آدم کو بھٹکائے گا، اس کے دائیں سے آئے گا، اس کے بائیں سے آئے گا، اس کے آگے سے آئے گا، اس کے پیچھے سے آئے گا، اور اس کو وہ چیزیں سکھلائے گا جن کا حقیقت کے ساتھ، حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان مردود سے ہمیں اور آپ کو بچائے، ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا آمين ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا آمين ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر آمين لنا آمين وارحمنا، آمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين اللهم أجرنا من النار، اللهم آمين أجرنا من النار، يا مقلب آمين القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، آمين آمين اللهم إنا أسألك الهدى آمين والتقى آمين والعفاف والغنى، ربنا آمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك آمين رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك آمين اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا آمين رب العالمين۔ آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم وعلیکم السلام السلام ورحمة الله ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبركاته. جزاک اللہ۔